أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو کتاب ہدایت بنا کر نازل فرمایا ہے. اس لیے قرآن کریم کو پڑھنے اور سمجھنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہمیں قرآن کریم کے ذریعے ہدایت اور رہنمائی ملے. قرآن کریم کے ذریعے ہمیں فکر آخرت نصیب ہو. قرآن کریم کے ذریعے ہمیں دنیا میں اللہ کے حکم اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق زندگی گزارنے کا سلیقہ آئے. قرآن کریم کو پڑھنا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور قرآن کریم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اعمال کے ساتھ قرآن کو سمجھنا چاہیے. یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیات کی اپنی زبان مبارک سے تفسیر کیا فرمائی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل مبارک سے قرآن کریم کی تشریح کیسے فرمائی ہے. ہم مسلمان ہیں، ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک، یہ بنیاد ہے قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو قرآن کریم کو سمجھاتے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھ کر سمجھاتے ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین جو قرآن کریم پر عمل فرماتے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک عمل کو دیکھ کر عمل فرماتے ہیں. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کے سامنے بھی زندگی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین جانتے ہیں کہ اس موقع پر کون سی آیت نازل ہوئی، اس آیت کے نازل ہونے کا پس منظر کیا ہے، شان نزول کیا ہے، اور کس تناظر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے اور آپ کے فرمانے کا مقصد کیا تھا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کوئی نہیں سمجھ سکتا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے کلام قرآن کریم کو کوئی زیادہ نہیں سمجھ سکتا. اس لیے قرآن کو سمجھنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر اور تشریحات کو سمجھنا ضروری ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث کو سمجھنے کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، اہل بیت رضی اللہ عنہ مجمعین کی وضاحت اور تشریحات کو سمجھنا ضروری ہے. پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کے جو براہ راست شاگرد ہیں ان سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کی بات سمجھ آتی ہے. ان شاگردوں میں ایک بہت بڑا نام ہے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ تعالیٰ کا، اور آپ ہی نے فقہ حنفی کی بنیاد ڈالی ہے. فقہ حنفی کو مرتب فرمانے والے ہیں، بلکہ فقہ اسلامی کے مدون اول آپ ہیں. اللہ تعالیٰ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے. میں آپ کی خدمت میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں
اللہ تعالیٰ مجھے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ مجھے خود عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے کہ ہم نے جو شریعت پر عمل کر کے اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے اور جنت کو حاصل کرنا ہے، شریعت پر عمل کر کے اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے اور جہنم کی آگ سے بچنا ہے، اس میں سب سے پہلے ہماری اپنی ذات ہے۔ سب سے پہلے اپنی ذات کو بچانے کی کوشش کریں اللہ کی ناراضگی سے اور جہنم کے عذاب سے۔ سب سے پہلے کوشش کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی رضا عطا فرمائے اور اللہ اپنی جنت عطا فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں مانگی ہیں ان میں ایک دعا یہ بھی ہے، اللہم انی اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک من سخطک والنار۔ اے اللہ، میں آپ سے آپ کی رضا اور جنت کو مانگتا ہوں۔ اے اللہ، میں آپ سے آپ کی ناراضگی اور جہنم سے پناہ مانگتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی معصوم، بلند و بالا ہستی اللہ کی رضا اور جنت کی طالب ہے، اللہ کی ناراضگی اور جہنم سے پناہ مانگتی ہے، تو مجھے اور آپ کو کتنی ضرورت ہوگی کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اللہ کی رضا مانگیں، اللہ کی جنت مانگیں، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچیں، اللہ تعالیٰ کی جہنم سے پناہ مانگیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے محفوظ فرمائے۔ سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو دیکھیں۔ قرآن کریم میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنی ذات کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اپنی ذات کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ سب سے پہلے اپنی بات کی ہے۔ اپنے بیٹے، اپنی بیٹی، اپنی بیوی، اپنی والدہ، اپنے والد، اپنی بہن، اپنے بھائی، اپنے کسی قریب ترین اور محبوب ترین رشتہ دار کی وجہ سے ہم اللہ کو ناراض نہ کریں، ہم اللہ کی جنت سے محروم نہ ہوں۔ جس والد، والدہ، خامد، بیوی، بیٹا، بیٹی، باپ، بھائی اور بہن، یا جس اپنے رشتہ دار کی وجہ سے ہم اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، قیامت کے دن یہ ہمیں چھوڑ دیں گے۔ قیامت کے دن یہ ہمیں چھوڑ دیں گے اور ہم ان کو چھوڑیں گے۔ قرآن کریم میں یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ اس وقت ہر بندے کو اپنی پڑی ہوگی، اس وقت ہر بندے کو اپنی پریشانی ہوگی۔ باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے، بہن بھائی سے، بھائی بہن سے، دوڑتے پھر رہے ہوں گے، بھاگتے پھر رہے ہوں گے، کوئی کسی کے قریب جانے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ ہاں، وہ چھوٹے بچے جو دنیا سے چلے گئے ہیں وہ اپنے ماں باپ کی شفاعت کریں گے اور جنت میں لے جائیں گے، وہ ہمارا اثاثہ اور ہمارا سرمایہ ہے۔ اور کبھی ہم بے صبری کا مظاہرہ کر کے اپنی زبان سے غلط کلمات کہہ کے اپنے اس سہارے کو بھی ضائع کر دیتے ہیں، ہم اپنے اس سہارے سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اپنے آپ کو سب سے پہلے ہم جہنم کی آگ سے بچائیں، سب سے پہلے اپنی فکر کریں، سب سے پہلے اپنے اعمال کو درست کریں، سب سے پہلے اپنی زبان کو لگام دیں، اپنے کان کو سنبھالیں، اپنی آنکھ کو سنبھالیں، اپنے ناک کو سنبھالیں،
اپنے جسم کے دیگر تمام اعضاء کو سنبھالیں، سب سے زیادہ ہم اپنی فکر کریں، سب سے پہلے اپنا خیال کریں اور پھر اپنے اہل و عیال کا خیال کریں۔ اہل و عیال میں ماتحت سارے افراد شامل ہیں۔ مفسرین کرام رحمہم اللہ تعالیٰ نے تو اہل و عیال میں غلاموں کو بھی شامل کیا اور مستقل جو ملازم ہیں ان کو بھی شامل کیا، وہ بھی آپ کے ماتحت ہیں، ان کا بھی خیال کرو، ان کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو ہم نے خود کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے کوشش کرنی ہے اور بھرپور کوشش کرنی ہے۔ دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے، دنیا کی لذتیں بہت مختصر ہیں، دنیا کی راحتیں بہت مختصر ہیں، دنیا کی عیش و عشرت بہت مختصر ہے، دنیا کی عزت، چتراہٹ، وڈیرا پن، شہرت یہ بہت مختصر ہے۔ ہم آخرت کی دائمی لذت کو دنیا کی عارضی لذت پر قربان نہ کریں، ہم آخرت کی دائمی خوشیوں کو دنیا کی عارضی خوشی پر قربان نہ کریں، ہم آخرت کی ناز و نعمت والی بہترین اور خوبصورت زندگی کو دنیا کی مشقت والی اور بدترین زندگی پر قربان نہ کریں۔ ہر وقت آخرت کو سامنے رکھیں۔ جب انسان آخرت کو سامنے رکھتا ہے تو پھر لوگ سوئے ہوں تو رات کی تاریکی میں اٹھنا آسان ہوتا ہے۔ آخرت کو سامنے رکھے، اپنے پیٹ کو بھوکا رکھ کے دوسروں کو کھلانا آسان ہوتا ہے۔ آخرت کو سامنے رکھے تو خود گزارا کر کے دوسروں کو کپڑا پہنانا آسان ہوتا ہے۔ جب آخرت کو سامنے رکھیں تو پھر دنیا کی راحتوں کو قربان کرنا آسان ہوتا ہے۔ آخرت سامنے رہو تو پھر یہ کام کرنے بہت مشکل۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ تم سب سے پہلے خود کو جہنم کا ایندھن بننے سے بچاؤ۔ قرآن کریم میں اس بات پر بہت زور دیا ہے۔ اپنا تزکیہ، اپنی اصلاح، خود کو سنوارو، خود کو۔ قرآن کریم اعلان کر رہا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، وہ شخص نجات پائے گا جو اپنی اصلاح کرے گا، جو خود اللہ کا نام لے گا، جو خود نماز پڑھے گا۔ اللہ اکبر۔ قرآن کہتا ہے لا تکلف الا نفسک، پہلے تمہاری ذات کی ذمہ داری ہے، خود کو سنبھالو، خود کو سنبھالو۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، تم اگر درست ہو لوگ گمراہ ہو جائیں تمہارا نقصان نہیں ہوگا، تمہیں خود کو درست رکھنا ہوگا، پہلے خود کو ٹھیک رکھو۔ ہم اپنی ذات کو دیکھیں ذرا، ہم یوں انگلی اٹھاتے ہیں کسی اور کو طرف، ایک انگلی اور کی طرف اٹھاتے ہیں تو 3 انگلیاں از خود ہماری طرف آ رہی ہوتی ہیں کہ خود کو دیکھو، اپنی ذات پہ غور کرو، اپنے آپ کو کیوں بھول جاتے ہو؟ قرآن کریم اعلان کر رہا ہے اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، لوگوں کو نیکی کے باتیں کرتے ہو اور اپنی ذات کو بھول جاتے ہو۔ اپنا خیال کرو، خود کو سنبھالو۔ میں بارہا اپنے سے تعلق رکھنے والے اور میری بات پہ توجہ دینے والے حضرات اور خواتین سب سے گزارش کرتا ہوں، اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں پہلے اپنی اصلاح کریں، اپنے قرآن کو ٹھیک کریں۔ ہم اپنی عمر دیکھیں اور پھر قرآن کریم کو دیکھیں، ہم کس عمر کو پہنچ گئے ہیں اور ہمارا قرآن ٹھیک نہیں ہو رہا، قرآن تلفظ سے پڑھنا نہیں آ رہا۔ وہ تمام حضرات، وہ تمام خواتین جو میری گفتگو کو سماعت فرما رہے ہیں، میری گفتگو کو سماعت فرما رہی ہیں، میں ان سے دست بدستہ گزارش کروں گا آج ہی سے ہم اس پہ غور کریں۔ اگر قرآن کریم تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں اللہ کا شکر ادا کریں، اگر قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتے تو پھر غور کریں، کسی قاری سے رابطہ کریں،
قاریہ سے رابطہ کریں، مرد مردوں سے پڑھیں، عورتیں عورتوں سے پڑھیں، اپنے قرآن کریم کو درست کریں، اپنی اصلاح کریں، سب سے پہلے اس پر زور دیں۔ ہمارے پاس جتنے علوم ہیں ان میں سب سے پہلا علم قرآن کریم کا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور کہتے ہیں کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے، اور یہ قرآن تو بادشاہ کا کلام نہیں، بادشاہوں کے بادشاہ کا کلام، یہ شاہ کا کلام نہیں ہے، یہ تو شہنشاہ کا کلام ہے، یہ تو حاکم کا کلام نہیں ہے، احکم الحاکمین کا کلام ہے، یہ تو چھوٹی موٹی عدالت اور کورٹ کے قاضی کا کلام تھوڑا ہی ہے، الیاذ باللہ، یہ تو مالک یوم الدین کا کلام ہے۔ اس لیے ہم اس پہ بہت غور کریں کہ ہم نے قرآن کریم کو درست پڑھنا ہے، قرآن کریم کو ہم نے درست پڑھنا ہے، ہم نے قرآن کریم کو سمجھنا ہے، قرآن کریم پر ہم نے عمل کرنا ہے، اور قرآن کریم کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی، آخری نبی، امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء، اللہ اکبر، رات تہجد میں کھڑے ہوتے ہیں، قرآن کریم کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، پہلی رکعت میں سورہ بقرہ مکمل پڑھ لیتے ہیں، قرآن کریم پڑھنا شروع کرتے ہیں، دوسری رکعت میں سورہ آل عمران کو پڑھ لیتے ہیں، تیسری رکعت میں سورۃ النساء کو پڑھ لیتے ہیں، چوتھی میں سورۃ المائدہ کو پڑھ لیتے ہیں۔ اتنا طویل قرآن کریم آپ 4 رکعت میں پڑھ رہے، اور اتنا لمبا تہجد ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، لا تسأل عن طولہن وحسنہن، مت پوچھو، میں تمہیں بتا نہیں سکتی کہ آپ کی تہجد کی نماز کتنی لمبی ہوتی، میں تمہیں بتا نہیں سکتی کہ آپ کی تہجد کی نماز کتنی خوبصورت ہوتی۔ لمبی نمازیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں، اور لمبی تلاوت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ ہمیں ذرا سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم قرآن کریم کو کس طرح پڑھ رہے ہیں، ہمیں اس پہ بہت زیادہ غور کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے اپنی ذات کی اصلاح کریں، سب سے پہلے اپنی ذات کی فکر کریں، سب سے پہلے اپنی ذات کو درست کریں، سب سے پہلے اپنے اعمال کا خیال کریں، سب سے پہلے خود کو جہنم کی آگ سے ہم بچائیں، اس کا ہم نے خیال کرنا ہے۔ اللہ ہمیں باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، ذرا اس کو اچھی طرح سمجھیں۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اللہ فرماتے ہیں اس وبال سے بچو، اس آزمائش سے بچو کہ جب وہ آئے تو صرف خاص پر نہیں آتی، وہ ہر خاص و عام پر آتی ہے۔ اس عذاب سے بچو جب آتا ہے تو خاص پر نہیں آتا، خاص و عام پر آتا ہے۔ جب کسی علاقے میں گناہ کرنے والوں پر عذاب آتا ہے تو صرف ان گناہ گاروں کو لپیٹ میں نہیں لیتا، جو وہ گناہ نہیں کرتے ان کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ انسان کے ذہن میں خیال آتا ہے گناہ کسی نے کیا، سزا سب کو مل رہی ہے، کیوں؟ وبال ایک کی وجہ سے تھا، اور دوسروں کو اس وبال نے اپنی لپیٹ میں کیوں لیا؟ یہ باتیں احادیث میں موجود ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سمجھا رہے ہیں، مفسر نقل فرما رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک گھر میں گناہ ہے اور اس گھر میں ایک گناہ نہیں کرتا، لیکن گناہ نہ کرنے والا دوسرے کو اس گناہ سے منع بھی نہیں کرتا، تو جب گناہ کرنے والے پر عذاب آئے گا تو منع نہ کرنے والے پر بھی آئے گا۔ ایک قوم میں ایک شخص گناہ کرتا ہے اور ایک نہیں کرتا، لیکن نہ کرنے والا کرنے والے کو منع بھی نہیں کرتا، تو جب گناہ عذاب آئے گا تو سب پر آئے گا۔ ایک محلے، ایک بستی، ایک شہر، ایک علاقے میں کچھ لوگ گناہ کر رہے ہیں، دوسرے اس گناہ کو برا ہی نہیں سمجھ رہے، ان کو سمجھا ہی نہیں رہے، ان کو منع ہی نہیں کر رہے،
تو پھر یہ گناہ عذاب ان پر بھی آئے گا جنہوں نے گناہ کیا ہے، اور ان پر بھی آئے گا جن نے نہیں کیا۔ ان کا جرم صرف یہ گناہ نہ کرنا نہیں ہے، ان کا جرم ان کو اس گناہ سے نہ روکنا ہے، ان کو نیکی کا حکم نہ دینا ہے۔ اس لیے ہم سب سے پہلے خود نیک اعمال کریں، برے اعمال سے بچیں، اور پھر جو ہمارے ماتحت ہیں، ہم جن کو آرام سے، محبت سے، ڈانٹ ڈپٹ سے نیک اعمال پر لا سکتے ہیں، ان کو نیک اعمال پر لائیں، ان کو گناہوں سے روک سکتے ہیں، ان کو گناہوں سے روکیں۔ ایک گھر کے سربراہ کی ذمہ داری ہے، ایک گھر کے سربراہ کی ذمہ داری ہے اپنے گھر میں رہنے والے افراد کا خیال کرے۔ ایک ادارے کے سربراہ کی ذمہ داری ہے اس ادارے کے ملازمین کا خیال کرے۔ ایک کمپنی کے سربراہ کی ذمہ داری ہے اس کمپنی میں کام کرنے والے افراد کا خیال کرے۔ ایک وڈیرے کی ذمہ داری ہے اپنے ماتحت لوگوں کا خیال کرے، ان کو نیکی کا حکم دے اور ان کو گناہ سے روکے۔ اور سربراہ کے لیے اپنے چھوٹوں کو نیکی پر لانا اور گناہ سے روکنا کسی حد تک آسان بھی ہوتا ہے، عام آدمی کے لیے مشکل ہوتا ہے، سربراہ کے لیے کسی حد تک آسان بھی ہوتا ہے۔ اس لیے ہم اس کا بہت زیادہ خیال کریں۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، ایسے وبال سے بچو کہ جو گناہ کرنے والے پر بھی آتا ہے اور گناہ نہ کرنے والے پر بھی آتا ہے۔ گناہ نہ کرنے والے پر آنے کا معنی کہ وہ گناہ نہ کرنے والا گناہ کرنے والے کو روکتا نہیں ہے، تو نہ روکنے والے سے وبال ان کے اوپر بھی آ جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حدیث مبارک پہ مثال موجود ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں، ایک ایسے جہاز پہ سوار ہیں کہ اس جہاز کے دو منزلیں ہیں، کچھ لوگ اوپر کی منزل پر، کچھ لوگ نیچے والی منزل پر۔ نیچے والی منزل کے لوگ اوپر والی منزل پہ جاتے ہیں پانی لینے کے لیے، اور بعضوں کے ذہن میں خیال آتا ہے ہم بار بار اوپر جاتے ہیں پانی لینے کے لیے، تو کیوں نہ ہم اپنی منزل ہی میں پانی کا انتظام کر لیں۔ وہ جہاز میں سوراخ کر لیتے ہیں تاکہ ہمارے پاس دریا سمندر کا پانی آئے، ہمیں اوپر نہ جانا پڑے۔ اور اوپر والے دیکھ رہے ہیں کہ نیچے والے نے سوراخ کر لیا ہے اوپر آ کر پانی لینے کی مشقت سے بچنے کے لیے، لیکن اوپر کی منزل والے اس نیچے کی منزل والے کو نہیں روکتے۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ جب وہ سمندر کا پانی نیچے والی منزل میں داخل ہوگا اور بڑھتا جائے گا، وہ نیچے والی منزل کو ڈبوئے گا، اوپر والی منزل بھی ساتھ ہی ڈوب جائے گی۔ کیوں؟ انہوں نے منع نہیں کیا، انہوں نے روکا نہیں ہے، وہ خود بھی پھر بچ جائیں گے، وہ خود بھی عذاب کے اندر مبتلا ہو جائیں گے اور پانی کے اندر غرق ہو جائیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ تو میں نے اس آیت کریمہ کے پس منظر اور آیت کریمہ کی تفسیر کے حوالے سے بات کی ہے۔ اگر آپ اس فتنہ کے مفہوم کو عام کریں تو میں گزارش یہ کرتا ہوں کہ اس قدر فتنے موجود ہیں، ہم ان فتنوں سے خود بھی نہیں بچتے اور ہم ان خود فتنوں سے دوسروں کو بچانے کی فکر بھی نہیں کرتے۔ ہم نے سب سے پہلے فتنوں سے خود بچنا ہے، پھر دوسروں کو فتنوں سے بچانا ہے۔ فتنوں کی ایک طویل فہرست ہے، میں اس فہرست کو گنوا بھی نہیں سکتا کہ کتنے فتنے ہر دور میں موجود ہوتے ہیں، آج کے دور میں بھی ہیں۔ اللہ مجھے بھی محفوظ رکھے، اللہ آپ کو بھی محفوظ رکھے، اور امت کو فتنوں سے محفوظ رکھنے کا اللہ تعالی ہمیں ذریعہ بنا دے۔ اس دور کے فتنوں میں سے سب سے بڑا فتنہ وہ ایک فکری اور اعتقادی فتنہ ہے کہ غلط راہ پہ لوگ چل پڑے ہیں، غلط نظریات عام کیے جا رہے ہیں، دین پر شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں، شریعت سے دور کرنے کے لیے وساوس کو پھیلایا جا رہا ہے، رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے ہٹانے کے لیے پیغمبروں تک کی زندگی کو مشکوک بنانے کی لا حاصل لا یعنی اور بیہودہ کوشش کی جا رہی ہے۔ بہت بڑا فتنہ ہے، ایک بہت بڑا فتنہ۔ ہر گھر میں فحاشی کو عام کیا جا رہا ہے،
ہر دکان پہ بے حیائی کو لایا جا رہا ہے، ہر محلے میں رقص و سرور کو لایا جا رہا ہے، ہر محفل میں اس گناہ کو لایا جا رہا ہے۔ ہر محلہ، ہر محفل، ہر دکان، ہر گھر نہیں، ہر انسان کی نجی زندگی بند کمرے کی، اس کو بھی فحاشی کے ساتھ، بے حیائی کے ساتھ، غلیظ، بدبودار، متعفن اور ملوث کیا جا رہا ہے۔ بہت بڑا فتنہ ہے جس سے ہم نے خود کو بچانا ہے۔ اور ایک بہت بڑا فتنہ یہ بھی ہے کہ ہم سنی سنائی بات کو کہہ دیتے ہیں، ہم سنی سنائی بات کو کہہ دیتے ہیں، کہیں سے کلپ آیا، تحقیق نہیں کرنی، آگے، کہیں سے حدیث آئی، حوالہ نہیں پوچھنا، آگے، کہیں سے مسئلہ آیا، غلط ہے یا ٹھیک پتہ نہیں، آگے، ہر بات کو آگے پھیلاتے ہیں، ہر سنی سنائی بات کو آگے پھیلاتے ہیں، ہر غلط خبر کو پھیلا دیتے ہیں۔ اللہ کے لیے ہر سنی سنائی بات کو مت پھیلائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع۔ ہر سنی سنائی بات کو کرنے والا شخص یہ جھوٹا ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو ہم بچائیں۔ اور ایک بہت بڑا فتنہ یہ ہے کہ ہم ہر کسی کے کام میں مداخلت کرتے ہیں، دوسرے کے کام میں مداخلت کرتے ہیں۔ اپنا کام ذمہ داری سے ادا کرو۔ مختلف کاموں پر کام کرنے والے مختلف لوگ ہیں۔ میں کتنی مرتبہ گزارش کر چکا ہوں، بطور خاص میں دینی امور کے حوالے سے کہتا ہوں کہ دین کے مختلف شعبے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، الایمان بضع، اللہ الایمان بضع و70 شعبہ، فرمایا 70 سے زائد اس کے شعبے ہیں۔ تو ظاہر ہے ایک ہی بندہ ہر شعبے میں کام نہیں کر رہا، مختلف شعبوں کو لے کر چلنے والے مختلف لوگ ہیں۔ تو ہم ایک شعبے میں کام کریں، باقی شعبے میں کام کرنے والوں کا احترام کریں، میڈیا پر آ کر آرا نہ دیں۔ وہ کام کرنے والے شخص کو رائے دینا چاہتے ہیں تو اس سے رابطہ کر کے اس کو رائے دیں، لوگوں کو اس سے دور نہ کریں، لوگوں کو شکوک میں نہ ڈالیں، ہم دوسرے کے کام میں مداخلت نہ کریں۔ تصنیف دین کا شعبہ ہے، ایک آدمی کر رہا ہے۔ تقریر دین کا شعبہ ہے، ایک آدمی کر رہا ہے۔ گلی محلے میں جا کے لوگوں کو دین کی طرف بلانا دین کا شعبہ ہے، ایک کام کر رہا ہے۔ مسجد کا مؤذن اذان دیتا ہے، دین کا شعبہ ہے، وہ کر رہا ہے۔ مسجد کا امام نماز پڑھاتا ہے، دین کا شعبہ ہے، سر انجام دے رہا ہے۔ بچوں کو قرآن پڑھانا دین کا شعبہ ہے، قاری قرآن اس کو اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہے۔ جمعے کا خطبہ دینا ایک شعبہ ہے، خطیب اس کو پورا کر رہا ہے۔ واعظ کہنا دین کا شعبہ ہے، واعظ اس کو سر انجام دے رہا ہے۔ غریبوں، یتیموں، بیواؤں کی خدمت کرنا ایک شعبہ ہے، لوگ اس پہ لگے ہیں۔ مصیبت زدہ کے کام آنا شعبہ ہے، لوگ اس پہ لگے ہیں۔ جوان بچیوں کی شادیوں کا انتظام کرنا ایک دین کا شعبہ ہے، لوگ اس میں لگے ہیں۔ لوگوں کو دین کی تعلیم دینا دین کا شعبہ ہے، علماء اس کے لگے ہیں۔ اللہ اللہ کرنے کے لیے خانقاہیں بنانا، تزکیہ کرنا دین کا شعبہ ہے، لوگ اس میں لگے ہیں۔ میدان جہاد میں نکل کر جہاد کرنا دین کا شعبہ ہے، لوگ اس میں لگے ہیں۔ میدان سیاست میں شرعی سیاست کو زندہ کرنا یا سیاسی امور کو دیکھنا اور شریعت کے مطابق حکومت سازی کرنا دین کا شعبہ ہے، اپنی ہمت کے مطابق لوگ اس میں لگے ہیں۔ دین کے مختلف شعبے، مختلف لوگ، مختلف جماعتیں سر انجام دے رہی ہیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے، مجھے سوچنا چاہیے، میری صلاحیت کتنی ہے، میری ہمت کتنی ہے، میرے اندر طاقت کتنی ہے، میں کون سا شعبہ سر انجام دے سکتا ہوں، جو میں کر سکتا ہوں سر انجام دوں، جو بقیہ حضرات کرتے ہیں میں ان کا معاون بنوں، ان کو دعا دوں، ان کے بارے میں کلپ ریکارڈ نہ کراؤں، ان کے بارے میں میڈیا پر آرا نہ دوں، ان کے بارے میں تبصرے نہ کروں،
ہاں اگر ان سے کوئی بات کہنی ہے تو اپنی بات ان تک پہنچاؤں، وہاں جا کر ان سے بات کروں، اپنی گزارش ان تک پیش کروں۔ وہ قبول کر لیتے تو ان کی مرضی، نہیں قبول کرتے تو وہ بھی رائے رکھتے ہیں۔ ان کی بھی اپنی فکر ہے، ان کی بھی اپنی سوچ ہے، ان کے اپنے دلائل ہوں گے۔ قیامت کے دن خدا کو ہر بندہ جواب دے۔ تو یہ بہت بڑا فتنہ ہے کہ انسان اپنے کام کی بجائے دوسرے کے کام کے اوپر تبصرے کرے۔ میں اپنے متعلقین کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، دوسرے کے کام پر 10 سال تبصرہ کرنا اس سے بہتر ہے اپنے کام کا 10 منٹ مشورہ کرنا۔ میں بارہا یہ بات کہتا ہوں، میری بات آپ توجہ سے سماعت فرما لیں، اس بات کو لکھ کے رکھ لیں۔ اپنے کام کا 10 منٹ مشورہ کرنا دوسرے کے کام پر 10 سال تبصرہ کرنے سے بہتر ہے۔ اپنے کام کا مشورہ کرو۔ اس دور کے فتنوں میں سے ایک بہت بڑا فتنہ موبائل کا بلا ضرورت استعمال ہے۔ میں موبائل کا غلط استعمال نہیں کہہ رہا، موبائل کا بلا ضرورت استعمال ہے۔ اس موبائل کے بلا ضرورت استعمال نے برباد کیا ہے صحت کو، برباد کیا ہے عبادات کو، اور تباہ کیا ہے انسان کی نجی زندگی کو، خاندانوں کو، تعلقات کو، دین سے دور کیا، طلباء کو دین کے علم سے دور کیا، تاجر کی تجارت کو تباہ کیا ہے، گھر کی بچی اور بچوں کو برباد کیا ہے۔ اس لیے ہم اس فتنے کو سمجھیں اور ان فتنوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہم نے خود فتنوں سے بچنا ہے اور دوسروں کو فتنوں سے بچانا ہے۔ میں نے چند ایک فتنوں کی نشاندہی کی ہے کہ جس سے ہمیں بچنا چاہیے، اور بعض ہماری ایسی عادات ہیں کہ جن عادات سے ہمیں بچنا چاہیے۔ دوسرے پر اپنی رائے کو مسلط کرنا، اس سے بچیں۔ دوسرے پر بوجھ بننا، اس سے بچیں۔ بلا وجہ دوسرے کو بغیر پوچھے رائے دینا، اس سے بچیں۔ اور بے وقت کسی کو فون کرنا، اس سے بچیں۔ دوسرے کا وقت ضائع کرنا، اس سے بچیں۔ بہت ساری باتیں ہیں ہماری عادات جس سے ہمیں بہت بچنا چاہیے اور اپنے آپ کو سنبھالنے کی فکر کرنی چاہیے۔ ہمیں آداب کو سیکھنا چاہیے، آداب کا بہت زیادہ خیال کریں۔ جس طرح والد کے آداب ہیں، والدہ کی خدمت کے آداب ہیں، اولاد کی تربیت کے آداب ہیں۔ میری مستقل کتاب الاداب موجود ہے۔ میں گفتگو سننے والے حضرات اور خواتین سے گزارش کروں گا، اگر آپ کی رسائی ہو تو آپ میری کتاب الاداب منگوا لیں۔ اس کتاب الاداب کو آپ پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، اس کی گھر میں تعلیم کروائیں اور عمل کی نیت سے کروائیں۔ آپ محسوس کریں کہ کتنا فائدہ ہوا ہے۔ آداب کا بہت زیادہ خیال کریں۔ میں کون سے آداب پر کتنی بات کروں؟ میں ہر مجلس میں کچھ نہ کچھ گزارشات پیش کرتا رہتا ہوں۔ آپ حضرات میری گفتگو سماعت فرما رہے ہیں۔ مجھے جن باتوں سے روزانہ واسطہ پڑتا ہے میں خدمت میں عرض کرتا ہوں، اس کو سمجھ لیں۔ ہمارے یہاں عام ایک عادت یہ ہے کہ لوگ مجھے میسج کرتے ہیں، اوروں کو بھی کرتے ہوں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہ اپنا نام لکھتے ہیں، نہ اپنا شہر لکھتے ہیں، نہ اپنا کام لکھتے ہیں۔ میں اگر اس کا جواب دیتا ہوں تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لکھ دیتا ہوں۔ وہ دوسرے دن میسج کر دیں گے، آپ سے سوال کر سکتا ہوں؟ میں جواب دوں گا جی کر سکتے ہیں۔ ایک دن کے بعد پھر میسج آئے گا، جی میرا سوال یہ ہے۔ اب بتاؤ بات کتنی لمبی ہوگی؟ بھائی کسی شخص کو میسج کرنے کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ بات پوری کریں۔ اگر جس کو میسج کر رہے ہیں اس کا آپ کا تعارف نہیں ہے تو مکمل میسج کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرا یہ نام ہے، یہ میرا شہر ہے، یہ میرا مسئلہ ہے،
یا میں آپ کو ملنا چاہتا ہوں، بات پوری کریں۔ میں آپ کا بیان کروانا چاہتا ہوں، ہمارا یہ شہر ہے، تاریخ یہ ہے، وقت یہ ہے، عنوان یہ ہے، آپ وقت دے سکتے ہیں؟ ادھوری بات نہ کریں، پوری بات کریں۔ آپ یقین فرمائیں کہ میں اس حد تک برداشت کرتا ہوں کہ شاید آپ اس کا تصور بھی نہ کر سکیں، صرف لوگوں کے میسج کو سننا اور اس کا جواب دینا، میسج کو پڑھنا اور اس کا جواب دینا۔ ایک شخص تعلق بھی مجھ سے ہے، تعلق بھی پرانا ہے، تعلق بھی گہرا ہے، مجھے انہوں نے میسج کیا کہ فلاں علاقے پہ میرا بیان ہے، میں جا رہا ہوں اور میری خواہش ہے کہ وہاں کے حضرات و خواتین کا اصلاحی تعلق آپ سے جڑ جائے اور اس میں آپ بیان بھی فرما دیں، تو کیا ایسا ممکن ہے؟ میں نے جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بات مکمل کیا کریں۔ 5 دن گزر گئے ہیں، ابھی تک ان کا دوبارہ جواب نہیں آیا۔ وہ میرے میسج کو سمجھے نہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، اور پھر انہیں پوچھا بھی نہیں کہ آپ کیا کہنے جا رہے ہیں، شاید ان کا دل ٹوٹ گیا ہے کہ ایسا کیوں لکھا۔ میرا مقصد یہ تھا کہ آپ پوری بات کریں کہ فلاں شہر میرا بیان ہے، مدرسے میں یا مسجد میں یا گھر میں، میری خواہش ہے کہ آپ کا بیان بھی ہو اور لوگ اصلاحی تعلق بھی قائم کریں۔ اس کے لیے تاریخ فلاں ہے اور وقت یہ ہے کہ آپ بات کر سکتے ہیں۔ میں نے جو پوچھا انہوں نے جواب ہی نہیں دیا، بات ہی ختم ہو گئی۔ تو اگر وہ مجھ سے پوچھ ہی لیتے کہ بات میں نے مکمل نہیں کی تو اس کا کیا مطلب ہے، میں بتا دیتا تو شاید ان کے بیان بھی طے ہو جاتا۔ اب جب میری گفتگو آج سن رہے ہیں تو ممکن ہے اس وقت ان کا وہ بیان کا وقت ویسے ہی گزر گیا ہو، تو بات مکمل کریں، ادھوری بات کیوں کرتے ہیں؟ میرا گزشتہ دنوں ایک ملک کا سفر تھا، میں وہاں گیا تو لوگوں نے کہا کہ علماء یہ کہتے ہیں کہ علماء سے رابطے رکھیں، علماء حق سے جڑے رہیں، لیکن ہمارا علماء سے رابطہ ہی نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں جڑے رہیں لیکن میسج سنتے ہی نہیں، بات ہی نہیں سنتے، جواب ہی نہیں دیتے۔ میں نے کہا آپ میرے سامنے گلے اور شکوے نہ کریں، آپ میرا نمبر نوٹ فرمائیں، اگر رابطہ نہ ہو تو آپ مجھے فرمائیں۔ ان نے نمبر نوٹ کر لیا اور اب ان کا میں واپس پہنچا تو 2 یا 4 دن بعد وائس میسج آ گیا، آواز میں انہوں نے مجھے پیغام بھیجا، صوتی۔ میں نے نیچے لکھا کہ آپ اردو میں لکھ کر بات کریں، مجھے سہولت ہوتی ہے۔ انہوں نے پڑھ لیا اور کوئی جواب نہیں دیا۔ کیوں؟ ان کی خواہش تھی کہ میں نے آواز میں پیغام بھیجا ہے تو مجھے واپسی آواز میں پیغام دے دیں۔ میرے لیے آواز میں پیغام سننا مشکل ہوتا ہے کہ میں مجلس میں بیٹھا ہوتا ہوں، کہیں کام میں لگا ہوتا ہوں، کہیں کسی کو لوگ پاس بیٹھے ہوتے ہیں، تو پڑھ کے بات کہنی بہت آسان ہوتی ہے۔ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اب میں نے ان کا پھر پیغام سنا، اس میں انہوں نے کوئی بات پوچھی، بات لمبی تھی، تو اب میں ان کو بات سمجھانا چاہتا تھا۔ آپ یقین فرمائیں میں نے فون کیا، انہوں نے فون ہی نہیں اٹھایا۔ ایک دن گزرا تو پھر میں نے میسج کیا کہ آپ کا میسج آیا تھا، میں نے سنا، میں نے کال کی، آپ سے بات نہیں ہوئی، تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو پھر انہوں نے مجھے کال کی اور کیا حال ہے، خیریت ہے؟ بس میں چاہتا تھا آپ کی طبیعت پوچھ لوں، صحت پوچھ لوں، حال وال پوچھنا چاہتا تھا۔ اب بتاؤ، ایک حال وال پوچھنے کے لیے ہمیں 3 دن لگ گئے۔ اگر یہی بات وہ لکھ کر پوری کہہ دیتے تو میں حال بھی لکھ دیتا۔ میں یہ اس طبقے کی بات کر رہا ہوں جو خود کو پڑھا لکھا اور سنجیدہ سمجھتے ہیں۔ میں عام مزدوری کرنے والے طبقے کی بات نہیں کر رہا، ان کی بات کروں جو خود کو پڑھا لکھا اور سمجھدار سمجھتے ہیں۔ یہ میں آپ کو میسج بتا رہا ہوں۔ یومیہ کی بنیاد پہ ایک صاحب نے مجھ سے مسئلہ پوچھا، ممکن ہے وہ آج موجود ہوں یا کبھی مسئلہ ان تک پہنچ جائے گا، میرے ویڈیو سن لیں گے۔ خلاصہ کیا تھا کہ ایک شخص نے 20 سال پہلے کسی سے قرض لیا تھا اور انہیں ادا کرنا تھا، ادا نہیں کیا، وہ 20 سال بعد ادا کر رہے ہیں، تو جتنے پیسے لیے تھے اتنے ہی ادا کرنے ہیں۔
اگر اتنے ہی ادا کرنے ہیں تو اب تو کرنسی کی نوعیت بدل گئی ہے، یہ تو بہت بڑا ظلم ہوگا۔ ایک آدمی نے 20 سال پہلے 10,000 لیا تھا، اس وقت 10,000 کی مالیت، قیمت، مارکیٹ ویلیو الگ تھی، اور آج الگ ہے 20 سال بعد، تو کیا 20 سال بعد 10,000 ہی دیں گے؟ تو میں نے ان کو جواب دیا لکھ کر کہ دینا تو 10,000 ہی ان کے ذمہ ہے، باقی انہیں جو 20 سال درمیان میں تاخیر کیا، نہیں دیا، وہ زیادتی کی ہے، انہیں غلط کی ہے، دینا 10 ہی ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ ظلم نہیں ہے۔ میں نے کہا میں نے آپ کو مسئلہ بتایا، آپ کسی اور سے پوچھ لیں۔ انہوں نے ایک اور عالم سے مسئلہ پوچھا، انہوں نے آپ سے یہ جواب دیا، لیکن کچھ ان کی منشا کے مطابق دیا کہ انہوں نے یہ کہا کہ اس نے جو 20 سال تک پیسے نہیں دیے اور آج اتنے ہی پیسے لوٹا رہا ہے، یہ ظلم ہے، لیکن اس ظلم کا بدلہ قیامت کو ملے گا، اس ظلم کا اجر اللہ اس کو قیامت کو دیں گے، اور مظلوم کے ساتھ اللہ تعالیٰ قیامت کے دو ظالم کی نیکیاں اس کو دے دیں گے، لیکن دنیا میں تو اتنے پیسے ادا کیے تو اس کے ذمہ تھا۔ اب وہ مجھے سمجھانا چاہ رہے تھے کہ دیکھیں ظلم ہے، لیکن آپ نے اس کو لکھا نہیں ہے جواب کے اندر۔ میں نے واپسی کال کر دی، انہوں نے میری کال نہ سنی نہ دوبارہ کال واپس کی۔ میرا مقصد یہ تھا کہ میسج کھیل سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا، میں کال کر کے ان کو بات سمجھا دوں کہ مسئلہ یہ ہے اور شریعت یہ کہتی ہے اور اس کا یہ گناہ ہے، لیکن اس کے ذمہ واجب الادا یہ ہے، میں پوری بات کرتا۔ اب بتائیں، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو بیرون ممالک رہتے ہیں، اچھی پوسٹوں پر ہیں، کھاتے پیتے لوگ ہیں اور بڑی بڑی ڈگریوں کے حامل ہیں، تو عام بندے کو آپ کیا بات سمجھائیں گے؟ کتنے لوگ مجھے میسج کرتے ہیں ہمیں آپ سے بہت محبت ہے، ویڈیو کال کر کے آپ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں میرے بیانات ویڈیو ہیں، آپ جو میرے بیانات سنتے ہیں وہ میں ہی ہوتا ہوں، اور براہ راست بات کرتا ہوں، لائیو گفتگو ہوتی ہے۔ نہیں، بس میری خواہش ہے کہ میں آپ سے بات کروں، میں نے کہا اس کے لیے ویڈیو کی کیا ضرورت ہے؟ میں 3 دن لگے رہے، بس مجھے آپ سے بہت عقیدت ہے، مجھے آپ سے بہت محبت ہے۔ پھر میں کہتا ہوں آپ کو مجھ سے اتنی عقیدت، اتنی محبت ہے کہ آپ نے میری بات نہیں مانی۔ یہ محبت اور عقیدت کا کون سا انداز ہے کہ جیسی محبت عقیدت ہو بندہ اس کی بات ہی نہ مانے؟ میں خیر گزارش کر رہا ہوں ہم ان آداب کا خیال کریں اور اپنی زندگی کو پرسکون، اطمینان بخش اور فتنوں سے محفوظ بنانے کے لیے اپنے اوپر لازم کر لیں کہ ہم نے اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ تہجد میں قرآن کی تلاوت اللہ کا ذکر ہے، صبح قرآن کریم پڑھنا اللہ کا ذکر ہے، نمازیں پڑھنا اللہ کا ذکر ہے، شریعت پر عمل کرنا اللہ کا ذکر ہے، دین پڑھانا اللہ کا ذکر ہے، دین کی خدمت کرنا اللہ کا ذکر ہے۔ یہ ذکر کے سارے شعبے ہیں، لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کچھ وقت مستقل الگ اکیلے بیٹھ کے اللہ کا نام لیا کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، اکیلا بیٹھ کے بندہ اللہ کا نام لے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، کیا اللہ اس بندے سے محبت فرما دے؟ سبحان اللہ۔ اس لیے ہم ذکر کی عادت ڈالیں، اور آپ یقین فرما لیں کہ جب ہم موبائل کا بلا ضرورت استعمال چھوڑ دیں گے اور گناہوں سے بچیں گے، پھر اللہ کا نام اور اللہ کا ذکر کریں گے، تو میں بتا نہیں سکتا کہ کس لذت کے ساتھ کریں گے اور کتنا اللہ کا نام لینے کے اندر مزہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اپنا نام مبارک لینے کی توفیق عطا فرمائے، اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں آخر میں چند ایک گزارشات کر دیتا ہوں، اس کو توجہ سے سماعت فرما لیں۔ میری گزارش نمبر 1، ہر وہ شخص جس کا مجھ سے تعلق ہے، میرا شاگرد ہے، مجھ سے اصلاحی تعلق ہے، مرید ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے، نمبر 1 علماء کا احترام کرے، علماء کی عزت کرے، علماء کا اکرام کرے، علماء کی خدمت میں ہدیہ پیش کرے اور علماء کی خدمت کا اہتمام کرے، علماء کے خلاف کوئی بات نہ کرے، علماء کے خلاف کسی پروپیگنڈے کے اندر شرکت نہ کرے، علماء کے خلاف اپنی زبان کو بند رکھے،
اگر کسی عالم میں کوئی عیب بھی دیکھے اس پر پردہ ڈال دے، گناہ کو چھپائے، عیبوں پہ پردے ڈالنا سیکھے۔ ہاں، بند کمرے میں خلوت میں جا کر ان سے گزارش کریں، یہ بات الگ ہے، لیکن معاشرے کو ان سے توڑنے کی کوشش نہ کریں۔ مجھ سے تعلق رکھنے والے، مجھ سے محبت رکھنے والے، مجھ سے پڑھنے والے، میری بات کو شوق سے سننے والے حضرات و خواتین سے میری گزارش ہے، جو اپنے ذمے دوسرے کے حقوق ہیں ان کو ادا کریں۔ بیوی ہے، شوہر کا حق ادا کرے، شوہر ہے، بیوی کا حق ادا کرے، والدین ہیں، اولاد کے حقوق ادا کریں، اولاد ہیں، والدین کے حقوق ادا کریں، امام ہیں، مقتدی کا حق ادا کریں، مقتدی ہیں، امام کا حق ادا کریں، اوپر ہیں، ماتحت کا حق ادا کریں، ماتحت ہیں، اپنے سے اوپر والے کا حق ادا کریں، شاگرد ہیں، استاذ کا حق ادا کریں، استاد ہیں، شاگرد کا حق ادا کریں، حقوق ادا کریں۔ لڑائی حقوق کی وصولی سے ہوتی ہے، حقوق کی ادائیگی سے نہیں ہوتی۔ ہم اگر اپنے معاشروں کو پرامن رکھنا چاہتے ہیں تو میں یہ نہیں کہتا حقوق وصول نہ کریں، میں یہ کہتا ہوں حقوق کے وصول کرنے سے زیادہ حقوق کے ادا کرنے پر توجہ دیں۔ اگر ہم حق اپنا وصول نہ کر سکے، قیامت کے دن وصول ہو جائے گا، لیکن اپنا حق دنیا میں کسی اور کا ادا نہ کر سکے تو یہ قیامت کے دن ادا کرنا پڑے گا۔ دنیا میں ادائیگی آسان ہے اور قیامت کے دن کی ادائیگی بہت مشکل ہے۔ میں اپنے سے تعلق رکھنے والے، محبت رکھنے والے، مجھ سے سبق پڑھنے والے، اصلاحی تعلق قائم کرنے والے تمام حضرات اور خواتین سے گزارش کرتا ہوں، دین کا علم پڑھیں، شریعت کا علم پڑھیں، دین کا علم پڑھیں، شریعت کا علم پڑھیں، علماء حق سے پڑھیں، ہر کسی سے رابطہ نہ رکھیں، اپنے علماء ربانیین علماء حق سے رابطہ رکھیں، اپنی اولاد کو دین پڑھائیں، اپنے گھر کا دینی ماحول بنائیں، شریعت کے علم کو لازمی سمجھیں، شریعت کے علم کو لازمی سمجھیں اور شریعت کے علم کو لازمی سمجھیں۔ میں اپنے سے محبت رکھنے والے، تعلق رکھنے والے، اصلاحی تعلق قائم کرنے والے، مجھ سے سبق پڑھنے والے تمام حضرات اور خواتین کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں، اپنے کام پر توجہ دیں، دوسرے کے کاموں پر تبصرے چھوڑیں، اپنے کام کو سر انجام دیں، دوسرے کے کام پر توجہ چھوڑ دیں، تبصرے نہ کریں، اپنے کام کو بر وقت ادا کریں، اپنے کام کو پورے وقت پہ مکمل کریں، اپنے کام کو مؤخر نہ کریں، اپنے کام کو کسی دوسرے پر نہ چھوڑیں، اپنے کام کو ناقص ادا نہ کریں، مکمل ادا کریں۔ اگر ہم 8 گھنٹے کی ڈیوٹی پر تنخواہ لیتے ہیں اور اس میں 5 منٹ کی ڈیوٹی نہیں دیتے، اس کی تنخواہ لینا ہمارے لیے جائز نہیں ہے، اس کی تنخواہ لینا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے، ہم اپنے ماحول کو درست کریں، ہم اپنے ماحول کو سازگار بنائیں۔ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی دین کی خدمت کرنے کی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی توفیق دے۔ مجھ سے تعلق رکھنے والے، محبت رکھنے والے، میرے بیانات کو سننے والے یا مجھ سے سبق پڑھنے والے حضرات و خواتین سے میں گزارش کروں گا، اپنے گھر میں ایک محراب بنائیں۔ محراب حربن سے ہے، حربن کا معنی جنگ ہے، یعنی وہ جگہ جہاں نفس اور شیطان سے جنگ ہوتی ہے، اپنے گھر میں ایک محراب بنائیں۔ محراب ایک وہ ہے جو مسجد میں امام کے کھڑا ہونے کی جگہ ہے، یہ الگ محراب ہے، اور گھر میں محراب وہ جگہ ہے جو عبادت کے لیے مختص کر دی جاتی ہے۔ قرآن کریم میں ہے حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں کہ حضرت زکریا علیہ السلام جب حضرت مریم کے پاس داخل ہوئے، کہا المحراب، وہ ان کی عبادت کی جگہ میں۔ اور قرآن کریم میں ہے فنادت الملائکہ وهو قائم یصلی فی المحراب، اپنی عبادت کی جگہ پہ عبادت کر رہے تھے۔ قرآن کریم میں ہے وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَصَوَّرُوا الْمِحْرَابَ، داؤد علیہ السلام نے اپنے گھر میں عبادت کے لیے جگہ مختص کی تھی،
جس کو محراب کہتے ہیں۔ اگر گھر بڑا ہے ایک کمرہ مختص کر دیں عبادت کے لیے، اگر گھر چھوٹا ہے ایک جگہ مختص کر دیں، اور گھر کے افراد وہی نماز پڑھیں، امی وہی نماز پڑھے، بیٹی وہی نماز پڑھے، اور جب نفلی عبادت وہیں پڑھے تاکہ نگرانی ہو، اور وہاں بیٹھ کے تلاوت کریں، وہاں قرآن کریم ہو، وہاں تسبیحات ہوں، اور وہاں پہ کچھ کتابیں پڑھی ہوں، جس کا اہتمام کریں۔ میں اپنے سے تعلق رکھنے والے، محبت رکھنے والے، سبق پڑھنے والے، عقیدت سے بیان سننے والے تمام حضرات اور خواتین سے گزارش کروں گا، اپنے گھر میں دینی کتب رکھیں، تفسیر رکھیں، حدیث رکھیں، عقائد رکھیں، فقہ رکھیں، سیرت رکھیں، اسلامی تاریخ رکھیں، اپنے گھر میں کتب رکھیں۔ ہر شخص اپنے گھر میں ایک مختصر سی لائبریری بنائے۔ آپ دعا فرمائیں، اللہ میں اسباب اور وسائل دے، اللہ وقت میں برکت دے۔ ہم نے مستقل یہ طے کیا ہے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کو 2-4 سال لگ جائیں گے، ہم ایک بہترین سی کتب کی لائبریری ترتیب دیں گے، اور کوشش کریں گے ہر گھر کے اندر اس کو پہنچائیں، ہر گھر تک اس لائبریری کو پہنچائیں، ہر گھر میں ضرورت کی کتابیں موجود ہوں۔ اپنے گھر میں کتابیں رکھنے کا اہتمام کریں، اپنے گھر میں کتابیں رکھنے کا اہتمام کریں۔ میں اپنے تعلق رکھنے والے، محبت رکھنے والے، سبق پڑھنے والے، اصلاحی تعلق قائم کرنے والے ہر مرد اور عورت سے گزارش کروں گا، ہم ایک وقت کوشش کریں، مخصوص کر لیں اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، اللہ کرنے کے لیے، اللہ کو یاد کرنے کے لیے، اللہ کی محبت سے اپنے دل کو معمور کرنے کے لیے۔ جہاں ہم ہوں ہمارا خدا ہو، کوئی نہ ہو، کوشش کریں فجر کا وقت ہو، تہجد کا وقت ہو، رات کی خلوت ہو، وگرنہ کسی وقت بھی کریں، ذکر کا بہت اہتمام کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، من ذکرنی فی نفسی ذکرتہ فی نفسی ومن ذکرنی فی ملأ ذکرتہ فی ملأ خیر منہ۔ جو شخص مجھے اکیلا ذکر یاد کرتا ہے میں اس کو اکیلے یاد کرتا ہوں۔ اللہ کیسے اکیلے کرتے ہیں یہ اللہ کی شان کے مطابق اللہ ہی جانتے ہیں، میں اور آپ نہیں سمجھ پاتے۔ اور جو کسی مجمع میں یاد کرتا ہے فرمایا میں اس سے بہتر مجمع میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ تو اللہ کو خلوت میں یاد کریں، اللہ کو راحت میں یاد کریں، اللہ کو خوشیوں میں یاد کریں، نیند قربان کر کے یاد کریں، اللہ کے نام پہ اٹھنا سیکھیں۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا 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 اللہ،
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله 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 ربي من كل ذنب وأتوب إليه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله عليه وسلم
صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی النبی الامی الکریم اللہ جل جلالہ و تعالی شانہ و عم نوالہ اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جن حضرات خواتین کا پہلے سے اصلاحی تعلق ہے وہ کلمات توبہ دوبارہ پڑھ لیں، اور جو نئے سرے سے اصلاحی تعلق قائم کرنا چاہتے ہوں وہ کلمات توبہ پڑھ لیں، اور جس نمبر سے آپ کو لنک آیا ہے آپ اسی نمبر پہ پھر لکھ کے بھیج دیں کہ میرا اصلاحی تعلق آپ سے ہے، تو انشاءاللہ آپ کو واپسی جواب دے دیا جائے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ میں توبہ کرتا ہوں کفر سے، شرک سے، بدعت سے، چھوٹے بڑے، ظاہری باطنی،
جان بوجھ کر اور بھول کر کیے ہوئے تمام گناہوں سے۔ میں وعدہ کرتا ہوں باقی زندگی سنت کے مطابق گزاروں گا، گناہوں سے بچوں گا۔ اگر مجھ سے گناہ ہوا فوراً توبہ کروں گا۔ اے اللہ میری توبہ قبول فرما، دنیا میں آخرت میں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ جزاک اللہ خیر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے، اے اللہ ہمیں ظاہری اور باطنی نعمتیں عطا فرما، ظاہری اور باطنی ترقیات عطا فرما، اے اللہ ہمیں دین کی مقبول خدمت کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہماری اولاد کو دین کی مقبول خدمت کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو دین کی مقبول خدمت کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اپنی رضا کا فیصلہ فرما دے، اے اللہ ہماری بخشش کا فیصلہ فرما دے، اے اللہ اپنی محبت دینے کا فیصلہ فرما دے، آخرت کے عذاب سے بچانے کا فیصلہ فرما دے، اے اللہ جو دعائیں مانگی ہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما لے، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما دے، مقروضوں کے قرض ادا فرما دے، اے اللہ مصیبت زدہ کی مصیبت ختم فرما دی، اے اللہ جائز حاجات کو پورا فرما دے، مشکلات کو دور فرما دے، اے اللہ اپنے در کا محتاج بنا کر غیروں سے غنی فرما دے، اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنے فضل اور کرم سے اللہ تو قبول فرما لے، اے اللہ قبول فرما لے، اے اللہ قبول فرما لے۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔